موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے دعوت توحید دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ فرعون حقارت سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری اختیار نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور میرے ذمے ان کا ایک قصور بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو، بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 10 تا 19۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کا پیغام دیں کہ وہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے قبضے اور تسلط سے آزاد کرے، وہ جہاں چاہیں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے اس سے دعا و التجا میں مشغول ہو جائیں۔ فرعون پر فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے پاس سے آپ فرار ہوئے تھے، اسی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے برعکس اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ جس فرعون کے دور میں مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے، وہ آپ کے مدین میں مقیم ہونے کے دوران میں مر گیا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے پاس گئے وہ اور فرعون تھا۔ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو نے قبطی آدمی کو قتل کیا اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا اور ہمارے احسانات کا منکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں کر دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21۔ پھر فرعون نے آپ پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، ترجمہ، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا ہے، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی مندرجہ ذیل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 تا 28۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والا مکالمہ اور مناظرہ بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عقلی اور حسی دلیل کا ذکر کیا ہے جو آپ نے فرعون کو پیش کی۔ فرعون اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے، چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ دوسرے مقام پر اس طرح سے اس اعلان کو بیان کیا۔ ترجمہ: اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 38۔ وہ محض ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کسی اور کے سایہ ربوبیت میں ہے، اور اللہ ہی خالق اور سچا معبود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ نمل آیت نمبر 14۔ اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کو مبعوث فرمانے والے کسی رب کا کوئی وجود نہیں، یہ کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یعنی جہانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مثلا بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور حیوانات، جن کے بارے میں ہر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئے، لازماً کوئی انہیں وجود بخشنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہی دو نقطوں کی طرف اس فرمان میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ترجمہ: عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی، عناد اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ نور و ظلمت کا خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ پہلوں پچھلوں کا رب ہے، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے رات کو اور اس کے اندھیرے کو پیدا کیا، اسی نے دن کو اور اس کے اجالے کو بھی پیدا کیا۔ سب اسی کے حکم سے، اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ وہی خالق و مالک ہے جو اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کی شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے بعد عناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 29 تا 33۔ یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضاء۔ اسی مقام پر اللہ تعالی نے ایسی خرق عادت اشیاء ظاہر فرمائی جن کو دیکھ کر عقلیں ششدر رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندیا رہی تھی۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی، جیسے کہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ فرعون کو دلائل و معجزات کے ساتھ دعوت توحید۔ فرعون کو دلائل و معجزات کے ساتھ دعوت توحید۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوت حق پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی، مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ترجمہ: پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، سو اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا، تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 تا 46۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا، اس وقت کلام کرتے ہوئے فرمایا، جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی۔ پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اس میں میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی، تو سالوں وہاں رہائش پذیر رہا۔ پھر تو تقدیر کے مطابق آیا، یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بنا دوں۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور جب تم دونوں فرعون کے پاس پہنچ جاؤ تو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اس کی برکت سے تمہیں فرعون سے بات کرنے میں، نصیحت کرنے میں اور دلائل پیش کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اس سے اللہ تعالی کا حلم و کرم اور مخلوق پر اس کی رافت و رحمت ظاہر ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو فرعون کا کفر، عناد اور تکبر معلوم تھا۔ وہ اس دور کا بدترین انسان تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف زمانے کے افضل ترین انسانوں کو بھیج رہا تھا، پھر بھی انہیں یہی حکم دیا کہ اسے اچھے طریقے سے اور نرمی سے تبلیغ کریں اور اس سے اس طرح پیش آئیں جس طرح اس شخص سے بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں نصیحت قبول کرنے کی اور خدا خوفی کرنے کی امید ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اور فرمایا۔ ترجمہ: اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون سرکش، جبار اور مردود شیطان تھا۔ ملک مصر کے طول و عرض میں اس کی حکومت تھی۔ وہ بڑے لشکروں پر حکم چلانے والا اور جاہ و جلال کا مالک تھا، اس لیے بشریت کے تقاضے سے انہیں خوف محسوس ہوا کہیں وہ شروع ہی سے ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 15۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تم اس کے پاس جا کر کہو، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47-48۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس آ کر اسے اللہ کی طرف بلائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر کے ان کے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ رکھے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے دلیل لے کر آئے ہیں، وہ عظیم دلیل عصا اور ید بیضا کے معجزات ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ یہ ایک بلیغ، عظیم اور مفید نکتہ ہے۔ پھر دونوں حضرات نے فرعون کو تکذیب کے برے نتیجے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے، یعنی دل سے تکذیب کرے اور بدن کے ساتھ عمل سے پہلو تہی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی دلائل سے دعوت دی، مگر اس کافر نے سب کا انکار کر کے آپ کو جادوگر قرار دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی، پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے۔ پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49-55۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ اس نے خالق کا انکار کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی، پھر راہ سمجھا دی، یعنی وہی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے اعمال، رزق اور عمر کا فیصلہ فرمایا، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج کر لیا، پھر ہر مخلوق کو وہ راستہ سمجھایا جس کے لیے اسے پیدا کیا تھا، چنانچہ اس کے اعمال اسی انداز سے ظاہر ہوئے جو اللہ کی تقدیر اور اس کے علم کے مطابق تھا، اور یہ اس کے علم کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اپنے بلند مرتبہ مالک کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 تا 3۔ اس نے کہا، اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہے؟ یعنی فرعون نے موسیٰ سے کہا، اگر تیرا رب ہی پیدا کرنے والا، تقدیر بنانے والا اور اس کے مطابق لوگوں کو راہ سمجھانے والا ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، پھر سابقہ دور کے لوگوں نے غیر اللہ کی پوجا کیوں کی اور اس کے ساتھ ستاروں اور باطل معبودوں کو کیوں شریک کرتے رہے؟ گزشتہ زمانے کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہ آئی جو تو ہمیں بتا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کی ہے تو یہ بات تیرے حق میں دلیل نہیں بنتی، اور نہ اس سے میری بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی تیری طرح جاہل تھے، ان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال ان کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ میرا رب ان کا صحیح بدلہ دے گا، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ بندوں کے تمام اعمال اس کے پاس کتاب میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ میرا رب ان میں سے کوئی چیز نہیں بھولتا نہ غلطی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ تمام اشیاء پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ انسانوں، مویشیوں اور دوسرے جانوروں کے رزق کے لیے بادلوں اور بارشوں کو مسخر کر رکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں موجود ہیں۔ جو عقل سلیم اور فطن سلیم کے مالک ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، جیسے ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22۔ جب یہ ذکر ہوا کہ بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کی نباتات اگ کر لہلہانے لگتی ہے، تب اس سے آخرت کی توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اور فرمایا، ترجمہ: وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 27۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 56 تا 59۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بد نصیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کیا،
اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے جو معجزے پیش کیے ہیں یہ جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وقت مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ یہ ان کے ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے، میلہ لگاتے اور خوشی مناتے تھے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ ضحیٰ سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے جب دھوپ خوب نکل آئے۔ آپ نے یہ وقت اس لیے پسند فرمایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے۔ آپ نے رات کے اندھیرے کا وقت منتخب نہیں فرمایا، بلکہ یہ مطالبہ فرمایا کہ مقابلہ دن دہاڑے سر عام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو رب کی طرف سے علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور حق کو سربلند کرے گا، خواہ قبطی کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 60 تا 64۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ہر شہر سے اور ہر جگہ سے جادوگروں کو بلوایا گیا تو جادوگروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ فرعون، اس کے وزیر، ملک کے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس اہم موقع پر سب حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم انہی کی پیروی کریں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا جس کو اللہ کی آیات اور براہین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 61-62۔ یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال انہوں نے چپکے اس طرح کی باتیں کی اور کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ یعنی موسیٰ اور ہارون بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر دیں۔ اسی لیے تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کہ غور و فکر کر کے متفقہ طور پر اپنے تمام مکر و فریب سے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے۔ بھلا جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے اور رسول کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے اور آپ کو ایسی برہان عطا فرمائی تھی
جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ذہن و فکر تھک کر رہ جائیں۔ انہوں نے کہا تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، یعنی سب اکٹھے ہو کر مقابلہ کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کی اہمیت بڑھائی، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی اور لوگوں کی نظر بندی کر دی، لہذا لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہذا موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 تا 69۔ جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھر رکھا تھا یا اس قسم کا کوئی اور انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو کہا فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 44۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 116۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ترجمہ، اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہذا موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ یعنی عصا پھینکنے سے پہلے انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے، جبکہ آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ترجمہ، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نکل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 68 تا 69۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور فرمایا، ترجمہ، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی دھرم برم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار جانے۔ سورہ یونس آیت نمبر 81-82۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً مسلمان ہو گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117 تا 122۔
متعدد علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ رہے جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یہ شبدہ نہیں، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو کر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور جو تو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 تا 76۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جو ان کے لیے مزین کیے اور سجائے سنوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دی اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اس نے کہا، ترجمہ: بے شک یہ سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 123۔ اس کی یہ بات سراسر بہتان ہے اور ہر عقل مند پر واضح ہے کہ اس میں جھوٹ اور ہذیان ہے۔ اس پر تو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہیں حضرت موسیٰ نے تو جمع نہیں کیا، نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کی خبر تھی، بلکہ فرعون نے انہیں خود بلایا تھا اور انہیں دور نزدیک سے، مصر کے اطراف و اکناف سے، شہروں سے اور دیہات سے حاضر کرایا تھا۔
سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست ہضمیت کا مزہ چکھنا پڑا۔ جبکہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دو۔ فرعون نے کہا کہ تم جو نشانی لے کر آئے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ وہ نشانی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور اسی وقت صریح اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ پھر قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو نظر انداز کیجیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ تو پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے شہر میں دکھایا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا تو بطور مسلمان مارنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 126۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے، سو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ان سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ سب ماہر و کامل جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 تا 82۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ:
فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ یعنی دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت سری اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید یعنی براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا کہ یہ کامل فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، سو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ سو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یکا یک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، لہذا ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اسی لیے ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 29 تا 51۔ الغرض فرعون نے جھوٹ اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا یہی وہ تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور ایسا بہتان لگایا جس کو سب جہان والے جانتے تھے کہ یہ بہتان ہے۔ پھر اس نے دمکاتے ہوئے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی لٹکا دوں گا تاکہ رعیت کا کوئی اور فرد اور اس کے مذہب کا کوئی اور شخص ایسی جرت نہ کرے۔ اسی لیے اس نے کہا میں تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکوا دوں گا، کیونکہ وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے اور ہمارے دلوں میں جو واضح دلائل گھر کر چکے ہیں انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، یعنی جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی ہی میں ہے، یعنی جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہم پر تیرا حکم نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اسی کی فرما روائی ہوگی جس کے لیے ہم اسلام لائے ہیں اور جس کے لیے رسولوں کی پیروی اختیار کی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب بہتر ہے ان انعامات اور عہدوں سے جن کا تو ہمیں لالچ دیتا ہے، اس کے انعامات اس فانی جہاں کے مقابلے میں بہت باقی رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور انہوں نے کہا تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور رب کے احکام کو تسلیم کیا ہے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما، یہ سرکش ظالم، یہ سنگ دل حاکم، بلکہ لعنتی شیطان ہمیں جن مسائل میں مبتلا کر رہا ہے
ہمیں ان میں ثابت قدمی عطا فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ ان لوگوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ انہی میں سے ہو کر رہا۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں اور ابدی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کر کہ تو بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ فرعون جہنمی ہے، جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مؤمنوں کو سزائیں دی اور سولی پر لٹکایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، شام ہوئی تو اولیاء و شہداء میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کی تائید ان کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ سورہ اعراف آیت نمبر 125۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ترجمہ: اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127 تا 129۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کے سرداروں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دے اور آپ کی لائی ہوئی سچی شریعت کا انکار اور اس کی تردید کرے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، قبطی ملعونوں کے خیال میں یہ فساد تھا۔ اس لفظ کی ایک قرات یوں ہے، یعنی وہ تجھے اور تیری عبادت کو چھوڑے رہیں۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تیرے مذہب کو چھوڑے رہیں اور دوسرا یہ کہ تیری عبادت نہ کریں، کیونکہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، اور ہم ان پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دیں تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی تم متقی بن جاؤ تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی، جیسا کہ دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا
اور اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات دے۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 تا 86۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ سورہ مومن میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، سو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور بہت جھوٹا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 23-24۔ فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر۔ قارون بنی اسرائیل میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ فرعون اور اس کے درباریوں کا ہم مذہب تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اس کا واقعہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 25۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو طاقت حاصل نہ ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکیں اور قبطیوں پر حملہ آور ہوں۔ قبطیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا اس تدبیر سے اس کا کچھ بچاؤ نہ ہو سکا، اور اللہ کی تقدیر واقع ہو کر رہی، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کی بابت کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے، یہ ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ سورہ مومن آیت نمبر 26۔ اسی لیے تو لوگ مذاق اڑاتے ہوئے ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں فرعون بھی واعظ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 27۔ یعنی میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ فرعون مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہر متکبر سے جو ظلم سے باز نہیں آتا اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ آخرت پر یا جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج جو بادشاہت تمہاری ہے اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ سورہ مومن آیت نمبر 28-29۔ یہ شخص فرعون کا چچا زاد تھا، وہ اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ کلام کا سیاق و سباق اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی اور معنوی طور پر بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ موسیٰ کو تکلیف نہ پہنچے،
چنانچہ اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے۔ اس نے مشورہ اور رائے کے انداز سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ یہ شخص اس مقام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا۔ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں اور اس مؤمن کی بات سے بڑھ کر حق و انصاف والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے اس نے اپنا پوشیدہ ایمان ظاہر کر دیا، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے در پہ ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے جو پیغام لایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے تعارض نہ کرو تو سلامت رہو گے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ یعنی تمہارے لیے تو یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے، تو اگر وہ عذاب پورے کا پورا آ گیا پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر یہ کلام انتہائی دور اندیشی، احتیاط اور عقل مندی کا مظہر ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بعزت اور ذلیل بھی ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، تاکہ اللہ نے انہیں ان کے ملک، املاک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچی۔ وہ مومن، سچا، نیک، متبع حق قوم کا خیر خواہ اور انتہائی دانش مند شخص اسی لیے تو کہتا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، آج جو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو، لوگوں پر تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد، تمہارا اسلحہ اور ساز و سامان، تمہاری طاقت اور قوت موجودہ حالات سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو اس مالک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اپنی سوچ کے مطابق اسی بات کو درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتاتا ہوں۔ حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جو کچھ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو تباہ و برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102 تا 104۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ۔ پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔
حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ نمل آیت نمبر 13-14۔ اس نے جو کہا تھا اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں تو یہ بھی جھوٹ تھا، وہ خود ہدایت پر نہیں تھا بلکہ حماقت، ضلالت اور توہمات میں گرا ہوا تھا۔ پہلے وہ بتوں کا پجاری تھا، پھر اپنی گمراہ اور جاہل قوم کو بلایا تو اس نے بھی اس کے کفر و کذب کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اسے رب مان لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرتناک مثال بنا دیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 51-56۔ نیز ارشاد ہے۔ ترجمہ: انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 20-26۔ اور مزید فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہاں میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے وہ برا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 96-99۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرعون کی دونوں باتیں جھوٹ تھیں، یہ بھی کہ میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جسے خود درست رائے سمجھتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ اور جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے، مبدا تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کی قوم اور عاد و سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، ان کے حال کی طرح تمہارا حال ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے۔ اس دن تم کو کوئی عذاب اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو وہ لائے تھے تم اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ان کا یہ جھگڑا نہایت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر منکر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 30-35۔ اللہ کے ولی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان پر اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام پر آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد کی اقوام جو ان کے زمانے تک ہوئیں اور جن کے حالات انہیں معلوم اور ان کے ہاں مشہور تھے۔ ان کے ذریعے سے تمام اہل زمین پر حجت قائم ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پر عذاب نازل کیے اور مؤمنین کو ان سے نجات دی۔ انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے اور چاہیں گے کہ واپسی کی کوئی راہ انہیں ملے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 10 تا 12۔ یوم تناد، ہانک پکار کا دن۔ اس لفظ کی ایک قرات دال کی تشدید کے ساتھ یوم تنادی، بھاگنے کا دن بھی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا دن بھی، جب وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہیں گے لیکن کوئی پناہ گاہ میسر نہ ہوگی۔ پھر اسی مومن نے مصر میں یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان سے لوگوں کو حاصل ہونے والے دنیاوی اور اخروی فوائد کا ذکر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی کی آل میں سے مبعوث ہو کر توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع فرمایا۔ اس مومن نے اپنے زمانے کے اہل مصر کے بارے میں کہا کہ حق کا انکار اور رسولوں کی مخالفت ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے کہا پھر تم ان یوسف کی لائی ہوئی دلیل میں شک شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 34۔ اور تمہاری یہ بات بھی سراسر غلط تھی۔ پھر اس مومن نے کہا۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک و شبہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 34-35۔ یعنی وہ توحید کے دلائل و براہین بلا دلیل رد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسند ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مغرور سرکش آدمی کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 35۔ یہ حق کی مخالفت کی سزا ہوتی ہے۔